أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله. برادران اسلام، شدائن دین وطین، شمع رسالت کے پروانوں، عاشقان اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام حمد و ثنا، تمام عبادات اس ذات کے نام جو اس کائنات کے ذرے سے لے کے عرش کی بلندیوں تک ہر شے کا خالق و مالک ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو غفور ہے، جو کریم ہے. درود و سلام بے حد لامحدود اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ پاسبان آدمیت ہے، جو آواز رحمانیت ہے، جو نور الہی ہے. چراغ عشق نبی جلا کے آواز دیتے ہیں، چراغ عشق نبی جلا کے آواز دیتے ہیں، حضور اپنا سمجھ کے نوازتے ہیں. سبحان اللہ. بھول جاتے ہیں دنیا کی لذتوں سے وہ، بھول جاتے ہیں دنیا کی لذتوں سے وہ، جب عاشق یا رسول اللہ کی صدا دے. حق جلوہ گر بطرز بیان محمد، حق جلوہ گر بطرز بیان محمد، آبروئے کلام حق بزبان محمد. حضرات گرامی قدر، حمد و ثنا کے بعد آج کی یہ خوبصورت میلاد شریف کی یہ خوبصورت محفل پاک، اور مجھ سے پہلے حضرت علامہ عاشق رسول ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ حضور کی اس ایک شان کے اس مختصر سے پہلو کو اپنے اس مختصر سے وقت میں اس پہلو کو آشکار کرنے کی کوشش کی. میرا تو ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ حضور کی بارگاہ اقدس میں جو صدق دل کے ساتھ، جو محبتوں کے ساتھ اور جذبہ عشق کے ساتھ ایک لفظ بھی کہتا ہے تو کملی والا اس پہ نظر کرم فرمائے. اور میرا یہی ایمان ہے کہ کل بھی میرا نبی اپنے عاشقوں پہ کرم فرماتا تھا، اور آج بھی یہ نہ سمجھو کہ 1400 years have been passed میرا آقا چلا گیا. میرا ایمان یہ ہے اور ہر عاشق کا یہی ایمان ہے، جس طرح کل کملی والا ان عاشقوں کو جو سر کی آنکھوں سے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے تھے، جو آج بھی نعرہ لگاتا ہے اس پہ بھی نظر کرم فرمائے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. اس آقا کا ذکر ہے، اس کملی والے کا ذکر ہے جس کی خاطر کائنات کو سجایا گیا ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کو نبوت کا فیض عطا کیا گیا ہے. تو پھر میرا ایمان یہ کہتا ہے جب نبی کے غلام عشق و مستی کے ساتھ حضور کی آمد میں میلاد مصطفیٰ کے تذکرے کرتے ہیں، خدا کی قسم وہ اور ہم نہیں ہوتے اس تذکروں کو سننے کے لیے، اس نور والی باتوں کو اپنے سینوں میں بسانے کے لیے نبی کے غلام بھی ہوتے ہیں، اور عرش کے فرشتے کو کر میرے نبی. میرے دوستو، آپ اور ہم خوش قسمت ہیں. We are the perfect believers. And what is the sign of a perfect believers? ان کی کیا نام ہوتی ہے، کیا ان کی نشانی ہوتی ہے؟ Believe in unseen. وہ بن دیکھے سرکار کی محبوب کرتے ہیں. وہ نہیں دیکھتے، وہ بن دیکھے عشق کرتے ہیں، اور جو بن دیکھے کرتے ہیں ان پہ میری سرکار کا کتنا کرم ہے. جو دیکھ کے قربان ہوئے ان پہ ایک بار مبارک ہے، جو بن دیکھے میرے نبی سے وفا کرتے ہیں ان پہ 7 بار مبارک ہے. یہ شان بھی ملی ہے تو انہی کو ملی ہے جو نسبتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. آج یہاں ورجینیا میں آپ بیٹھ کر حضور کے ذکر کی محفل میں آئے ہو. میں ایک یا دو ریفرنس سامنے رکھتا ہوں. حضور آقا مدنی تاجدار یہ حدیث پاک، اور یہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث پاک کہ حضور کے غلام، میرے نبی کے غلام جو ہم سے آدھا ہے، کائنات تک آنے تک، جب تک یہ دنیا کی آخری سانس قائم ہے،
ان کا تقویٰ، ان کا عشق، ان کا سوچنا، ان کا بیٹھنا، ان کی خلوت، ان کی جلوت، جنہوں نے سرکار کو اپنی سر کی آنکھوں سے دے کر کلمہ حق پڑھا ہے، وہ ہم سے اعلیٰ ہیں۔ اب میرا وجدان یہ کہتا ہے اس مسجد نبی میں حضور کے عاشق بیٹھے ہوں گے، سیدنا ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوں گے، سیدنا عمر فاروق بھی بیٹھے ہوں گے، سیدنا علی شیر خدا اور عثمان غنی اور بلال حبشی اور ابو ہریرہ کے عاشق، سیدنا ابو ہریرہ اصحاب صفہ کے عاشق، سیدنا ابو ہریرہ بھی بیٹھے ہوں گے۔ یہ سارے کیا کر رہے تھے؟ رب کا شکر ادا کر رہے تھے اور میرے نبی کی آمد کے تذکرے کر رہے تھے۔ They were praising the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم regarding the personality of the Prophet۔ اور وہ کیا کر رہے تھے؟ اور وہ جو ہے حضور کا ذکر خیر کر رہے تھے، حضور کی مولود کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اور پھر اسی اثناء میں میرا کملی والا بھی آتا ہے اور کملی والا پوچھتا ہے کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم رب کا اور رب کے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں، رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ جس نے یہ حسن والا، یہ عظمت والا، یہ نور والا نبی ہمیں عطا کیا۔ تو میرے آقا نے کہا قسم کھاؤ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں ہم یہی کر رہے ہیں، آپ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو میرے آقا نے کہا مجھے معلوم ہے تم میرا ذکر کر رہے ہو، لیکن اس ادا کو رب نے بھی پسند کیا ہے اور جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو یہ پیغام سنا دو جو میرا ذکر کرتے ہیں، اور اے محبوب جو تیرا ذکر کر رہے ہیں ان کو بخشش کا پیغام سنا دیا۔ یہ کتنا بڑا انعام، ان کو بھی انعام ہے۔ آج میرا ایمان اور میرا یہ وجدان یہ سوچتا ہے آج نوری صاحب اور ان کے ساتھیوں نے آج میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کیا ہے، عاشقوں کو بلایا ہے، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ انعام ہے، یہ عظمت ہے۔ آج یہ نہ سوچو کہ سعودیہ میں کہنے والے کہ یہ میلاد کیوں کرتے ہو، ان کی تو زندگی 70 سال زندگی ہے، 70 ایئر صرف ہے، اس سے پیچھے چلے جاؤ۔ 550 سال پہلے شارع بخاری امام قسطلانی کہتے ہیں کہ مکہ کی وادیوں میں جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، عشاقان رسول جو ہے حرم سے لے کر حضور کی جائے ولادت تک جو ہے جشن بھی مناتے ہیں اور میرے رسول کے ذکر کے تذکرے بھی کرتے ہیں۔ اور 900 سال پہلے محدث جوزی نے کیا کہا ہے کہ میرے آقا کی آمد سے جب ہوتی ہے اس مہینے میں، اور اس وقت شام میں بھی، مصر میں بھی، عرب میں بھی، ہر جگہ پہ عاشقان رسول میلاد رسول کا اہتمام کرتے ہیں، اور عاشق کا جو یہ عقیدہ ہے کہ اس کی ہر رات جو ہے حضور کے میلاد میں گزرتی ہے، وہی عمل ہوتا ہے، وہی ایمان والا ہوتا ہے۔ اور آگے چلے جائیں تو 350 سال کی بات ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ جو ہے مکہ شریف میں جاتے ہیں اور ایک محفل میں چلے جاتے ہیں، سر کرتا ہوں، جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹھے ہیں اور رب کا اور رب کے حبیب کا تذکرہ ہو رہا ہے، حضور کی میلاد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ میں غور سے دیکھا تو انوار و تجلیات کی بھی بارش ہو رہی ہے، ایسا محسوس ہوا کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پھر کہا کہ میں پھر غور سے دیکھتا ہوں یہ فرشتے بھی آ رہے ہیں اس محفل میں، جس محفل میں میرے آقا کا تذکرہ اور میلاد ہو رہا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا بھی نزول ہو رہا ہے۔ تو آج نہیں ہوگا، آج نور صاحب نے اس محفل کو سجا کر یہ علم والے یا میرے نبی کے وفا کرنے والے جن کے سینوں میں میرے نبی کا علم بھی ہے اور میرے نبی کا عشق بھی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر جب سرکار کے میلاد کا تذکرہ ہوگا تو میرا ایمان تو یہی کہتا ہے کہ یہ محفل بھی جو عظمت والی بن جائے گی، یہ انعام والی بن جائے گی، کیونکہ حضور کا ذکر، حضور کی شان کے حوالے سے تذکرہ، حضور کے معجزات کے حوالے سے تذکرہ، حضور کی عنایات اور جو رب کائنات نے جو قرآن کی سورت میں ان کے سینوں میں ڈالا ہے ان کا تذکرہ، یہ جو تذکرے کرو گے یہ سراپا رحمت بن جاتے ہیں۔ اور عاشق تو ہر چیز کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، کہاں سے حضور کی محبت کا فیض مل جائے، کہاں سے حضور کی عظمتوں کی فیض کا آشکار ہو جائے۔ Regarding the character of the Prophet ﷺ, just I want to one important incident which was happened in the Makkans time. In the old lady threw the fig and the thorns on the way of the Prophet ﷺ. And Prophet ﷺ never showed the sign of anger. And one particular day, that old lady fell, and the Prophet ﷺ went to her house and inquired about her health. She was damn full to see the Prophet ﷺ, and that was the highest degree of the morality and magnanimity of the Prophet ﷺ. That enforced the lady to embrace Islam. یہ کریکٹر ہے میرے آقا کا، یہ شان ہے میرے آقا کی۔ اس آقا کی بارگاہ میں آج کے مغرب والے یہ جو انتہا پسند جن کے ذہنوں میں، جن کی سوچوں میں، جن کی قلم میں صرف نفرتوں کا جو ہے وہ زہر ہے، اور ایسے بھی ہیں اسی مغرب میں بسنے والے میرے نبی کے عشق کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ اور تھامس کارلائل نے بھی یہ کہا تھا کہ محمد واز اے مین آف ٹروتھ،
in what he said, in what he thought, and what he spoke. He was the greatest benefactor of mankind. He had not accompanied the savage and warrior of time, but also gave birth to society which created the greatest revolution in the era of mankind. And the Prophet Islam proclaimed the sovereignty and the oneness of the Almighty Allah. یہ بھی وہی کہتا ہے. یہ تو سچائی جو ہے میرے نبی کی سچائی کافروں کی زبانوں سے بھی ہوتی ہے, اور جب تک یہ سورج چمکتا رہے گا میرے نبی کے عشق کا فیض اسی طرح جاری ہوتا رہے گا. ہر دور میں عاشق آ کر پھر ان کے ماننے والے, ان کے چاہنے والوں کے سینوں میں پھر انقلاب پیدا کر دے گا. ہمیں کوئی ڈر نہیں کہ وہ شان, وہ میرا نبی تو ہے ہی شان والا. ہمیں صرف یہ ڈر ہے کہ مولا کریم ہم سے کوئی ایسی گستاخی نہ ہو جائے کہ پھر ہم اس نبی کے دربار سے دور چلے جائیں. ہم تیری دربار میں یہی التجا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے محبت رسول میں گزر جائے, حضور کی اداؤں میں گزر جائے, حضور کی وفا میں گزر جائے. آؤ دیکھو جنہوں نے میرے نبی سے وفا کی, جنہوں نے میرے نبی کی اداؤں کو اپنے سینے میں بسایا, سیدنا عمر فاروق اتنا عاشق رسول اور جلیل القدر جس کے لیے میرے نبی کے ہاتھ اٹھتے ہیں. تین بر اعظموں میں حکومت ہے, 25 لاکھ یا 26 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے, اور لباس کیا ہے کہ 16 یا 17 پیوان کپڑوں میں لگے ہوئے ہیں. یہ شان ہے. اور ایک رات مدینہ میں جاتے ہیں اور ایک گھر سے آواز آتی ہے, اس گھر سے وہ مائی جو ہے روئی بھی گن رہی ہے اور میرے نبی کی نعت بھی پڑھ رہی ہے, میرے نبی کا ذکر بھی کر رہی ہے, جس طرح آج آپ کر رہے ہو, جس طرح ہم کر رہے ہیں. وہ عاشق اور نیک بندی مائی وہ اپنے گھر میں دنیا کا بھی کام کرتی ہے اور میرے نبی کی نعت بھی پڑھتی ہے. اور سید یا امیر المومنین کھڑے ہو جاتے ہیں. انہوں نے نہیں کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو, یہ بدعت کر رہی ہو. وہ بھی میرے نبی کا عاشق, پڑھنے والا بھی میرے نبی کا عاشق, سننے والا بھی میرے نبی کا عاشق. آپ سنتے رہے. وہ کہتی رہی, اس نے یہ کہا کہ جو دنیا کے جتنے بھی نیک اور پارسا اور متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں ان کا وظیفہ یہی ہے کہ وہ ہر لمحہ جو ہے اپنے نبی پہ درود و سلام کی ہدیہ پیش کرتے ہیں. اور آخر میں اس شعر اس نے کہا کہ میں نے بھی چلے جانا ہے لیکن میری یہ آرزو ہے جب میرا آخری سفر ہو اور مجھے لحاظ میں اتارا جائے ان لمحوں میں مجھے چہرہ مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے. یہ کہنا تھا. سیدنا عمر فاروق رونے لگ پڑے, رو کر گرے اور کھڑے ہو کر کہا خدا کی قسم, that was the golden words given by the best companions of Prophet Islam. یہ کہا دیا انہوں نے, یہ کہا خدا کی قسم اسی کے زندگی کے لمحے با مقصد ہیں جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے محبت رسول اور ذکر رسول میں گزر جاتا ہے, حضور کے ذکر میں گزر جاتا ہے. یہ وہ انعام ہے. آپ سوچو تو صحیح, آج آپ نے محفل میلاد کو منایا ہے, میرے آقا کے زمانے میں بھی مناتے رہے, حضور کے تذکرے ہوتے رہے, غزوہ تبوک کو دیکھ رہے, 30,000 سے تقریباً زیادہ اصحابی رسول حضور کے غلام آتے ہیں, فتح کا جشن مناتے ہیں, نبی رحمت بیٹھے ہوتے ہیں اور حضرت عباس کھڑے ہو جاتے ہیں, یا رسول اللہ مجھے آج نعت پڑھنے دیجئے, آپ کا ذکر کرنے دیجئے. اب میرے نبی نے منع نہیں کہا, میرے نبی نے کہا سنا دو, جو کچھ کہنا ہے سنا دو. اب جو ہے ان صحابیوں کے سامنے میرا نبی بیٹھا ہے اور میرے نبی کی نعت پڑھی جا رہی ہے. کہا یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے, آپ کی نسبت سے ہم پہلے اندھیروں میں تھے, جب آپ اس کائنات میں آئے آپ کے نور سے زمین بھی منور ہوئی اور آسمان بھی منور ہو گیا. یہ ہے وہ شان میرے آقا کی, جتنی بھی بیان کرو کم ہے, جس انداز سے بولو کم ہے, لیکن یہ سوچو کہ جس کا تم ذکر کرتے ہو وہ کل بھی سنتا ہے اور آج بھی سن رہا ہے, وہ کرم فرما دیتے ہیں. آؤ حضور کے آبشارت میں سے ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, میرے نبی کے ہاؤ ٹو ریسپیکٹ دا پروفیٹ اسلام. اینڈ یہ اللہ تعالیٰ کی دنیا کے بادشاہوں کے پاس جاتے ہو نا تو اس کے آداب سکھائے جاتے ہیں. اس کو پروٹوکول آفیسر تمہیں بتاتا ہے کس طرح بات کرنی ہے, کس طرح بیٹھنا ہے, کس طرح بہت سے بات کرنی ہے. میرے نبی کا دربار وہ ہے جس کے آداب رب خود سے سکھا رہا ہے. ہر کے کائنات the creator of the universe himself mentioning the Lord this Quran regarding the respect of prophet. یہ میرے نبی کے دربار میں جاؤ تو اپنی آوازوں کو پست کرنا. یہ کمال سنا گیا. تو پھر وہ عشق ان صحابہ نے اپنے سینوں میں بسایا تھا. غزوہ احد میں کیا ہوا تھا, حضور کے پیشانی مبارک پہ خون تھوڑا سا گرا, باہر نکل رہا تھا. ایک میرے نبی کا عاشق اٹھتا ہے, دوڑ کے نبی کے ساتھ جاتا ہے اور حضور کے چہرہ مبارک کو ٹھوس کے اس خون کو پی جاتا ہے. حضور نے دیکھا اس منظر کو تو کملی والے نے کہا کسی نے چلتے پھرتے بیشتی کو دیکھنا ہے تو سناب بن مالک بن سناب کو دیکھ لو. یہ ہے وہ ہے, یہ دیکھو عظمت, یہ شان, یہ وہ محبت تھی. سرکار نے منع نہیں کیا, سرکار نے دیکھا یہ عشق سے کرتا ہے اور عشق سے جو کرتا ہے وہی تو پھر جیتا ہے, پھر وہی فیض عطا کرتا ہے. آج ان کے تذکرے ہو رہے ہیں تو
تو حضور کی نسبت کے ساتھ تذکرے ہوتے ہیں. تو میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ رب نے یہ آداب سکھائے ہیں. اب دیکھیں قرآن کو جا کر پڑھو 15 سپارے میں رب کیا کہتا ہے. میرا نبی ابھی بیٹھا نہیں مقام محمود میں, ابھی جلوہ افروز نہیں ہوا, اس مقام کا تذکرہ, یہ تعریف والا مقام ہے, یہ عظمت والا مقام ہے. میرا رب اپنے محبوب کے اس مقام کی تعریف کرتا ہے جس جگہ پہ فزیکلی اسٹیج میں میرا آقا جلوہ افروز ہو کر ہم سارے گناہگاروں کی بخشش کا سامان لے کے آئیں گے. اب اس کا یہ مقام ہے. تو پھر ایمان والوں ذرا سوچو, امت خضرا کا مقیم جس مقام پہ آرام فرما رہے ہیں, جس قبر انور پہ آرام فرما رہے ہیں, میرا وجدان اور اہل ایمان کا وجدان یہ کہتا ہے جس مٹی کے ساتھ میرے آقا کا نور والا جسم لگا ہوا ہے, وہ مٹی جو ہے وہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے, وہ کعبہ کی حرمت سے بھی اعلیٰ ہے, وہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے. اس لیے کہ جس مٹی میں میرا آقا آرام کر رہا ہے اس آقا کا وجود سب سے اعلیٰ ہے, سبحان اللہ, شان والا ہے. تو پھر کیوں نہ اس نبی سے وفا کریں, اس نبی کے ذکر کے تذکرے کریں. یہ تذکرے کرنا ہی, دیکھیں نا ایک صحابی رسول آتا ہے, حضور نے اپنے نور والا ہاتھ ہی پھیرا تھا. حضرت مقصورہ جو ہے ان کا ہاتھ ہی پھیرا تھا, ان کا ادب تھا, ان کے بال لمبے ہو گئے. صاحب نے کہا اتنے لمبے بال کیوں؟ کہا کہ ایک بار میرے آقا نے اپنا نور والا ہاتھ